السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا نہایت دلچسپ ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 2۔ آئمہ اور سائمہ بیگم نایاب گل کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ وہ انجانے خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ خبر ملی تھی کہ اس حیوان کو نایاب گل کی بیت السلطان میں موجودگی کی خبر مل چکی ہے اور اس نے نایاب کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کو پنچایت بٹھائی ہے۔ تب سے وہ سائمہ بیگم کی گود میں سر رکھے روتی ہوئی دل و جاں سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نایاب، کیوں خوف زدہ ہو؟ سلطان اور سلطان ادا کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں، تم فکر کیوں کر رہی ہو آخر؟ آئمہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ادی، میں کیوں نہ پریشان ہوں؟ وہ اس حیوان نے میرے سامنے اپنا ہر جرم قبول کیا ہے۔ آپ لوگوں کی تو شادیاں ہو گئی تھیں۔ اس نے مجھے ونی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی کزن بھائی کا خون کروایا، لیکن خوش قسمتی سے میرا نکاح وارث سے ہو گیا۔ وہ حیوان اس قدر بے قابو ہو گیا کہ اپنے بھائی کی عزت ہونے کے باوجود اس نے 2 بار مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے میرے وارث کو مار ڈالا۔ وارث نے ہماری حفاظت کے لیے ایسی وصیت بنائی کہ وہ بچیوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر اب وہ مجھے اور میری بچیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ نایاب گل روئے گئی۔ ایک اژدھے نما درندے کی بد نظر اس کی ساری خوشیاں پہلے ہی نگل چکی تھی۔ اب وہ مر کر بھی اس کی قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ نایاب گل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو یار، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب ہونے کے بعد ہم وارث کی نیک نیتی سے متاثر تھے، تبھی تمہیں وہاں رہنے دیا۔ پھر کسی بھی طرح تم پر ہونے والے مظالم کا پتہ چلنے پر بابا جان نے تمہیں وہاں سے ہر قیمت نکالنے میں اپنی پوری جان لگا دی۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور کسی صورت تمہیں اس حیوان کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ خاموش ہو جاؤ اب۔ آئمہ نے اسے سینے میں بھینچا۔ تبھی وہاں اچھلتی کودتی پریہا اور سارے بچے چلے آئے تو ان کا دھیان بٹ گیا۔ مردان خانے میں مراد خانزادہ، سلمان اور سلطان خانزادہ سر جوڑے کسی بہت زیادہ اہم بات پر محو گفتگو تھے۔ جب دعا زہرا بیٹھک میں داخل ہوئیں، ان تینوں نے اسے سینے میں بھینچا۔ دعا زہرا، جب میں نے کہا تھا کہ یہاں کے حالات ابھی ٹھیک نہیں تو کیا ضرورت تھی بچی کو لے کر یہاں آنے کی؟ کچھ دن انتظار نہیں کر سکتی تھیں؟ مراد خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تو دعا زہرا کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ بابا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جانتے ہیں نا پشاور میں کتنی گرمی ہوتی ہے، میں جب دل چاہے یہاں آ جا سکتی ہوں۔ پریہا کتنی ضد کرتی ہے یہاں آنے کے لیے، کتنا روتی ہے۔ میں کسی غیر کی وجہ سے اپنی بچی کی خواہش کیوں نہ پوری کروں؟ وہ کیوں روئے؟ دعا زہرا نے وہ بھڑاس بھی نکالی جب مراد خانزادہ نے بیٹی کو فون پر یہاں ابھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی بات پر سلمان اور سلطان چپ سے ہو گئے جب مراد نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا۔ دعا زہرا، کتنی غلط بات ہے، وہ غیر نہیں، اس مظلوم بچی کو ہم نے اپنی بیٹی مانا ہے، تمہاری بھابھیوں کی سگی بہن ہے، آس پاس کے کئی گاؤں کا سرپنچ ہوں، ویسے بھی اپنے لوگوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ میں نے اپنے کسی بچے کی ایسی پرورش تو نہیں کی کہ کوئی اس طرح خود غرضی کا مظاہرہ کرے۔ مراد خان زادہ نے اس کی اچھی خاصی جھاڑ پھونک کر دی تو وہ جز بز سی برے برے منہ بنائے گئی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں بابا جان؟ میں آ ہی گئی ہوں تو کیا واپس چلی جاؤں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز مگر تیکھے لہجے میں بولی تو مراد خانزادہ گڑبڑائے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ہم ذرا پنچایت کے لیے نکلنے والے ہیں، اپنی ماں سے کہنا شاندار سی دعوت کے اہتمام کروا کر رکھے۔ مراد خانزادہ نے اپنی جان چھڑوائی۔ وہ لوگ جلد لگے کڑکڑاتے ہوئے سفید لباس اور سر پر سفید پگڑیاں باندھے وہ پنچایت کے لیے نکلے تھے۔ دعا زہرا سر جھٹکتی اندر کی جانب چلی گئی۔ پنچایت بٹھائی گئی تھی۔ علاقے کے تمام معززین پنچایت میں شامل تھے۔ حارث بیگ گردن میں سریا فٹ کیے اپنے کتوں کی فوج کے ساتھ وہیں موجود تھا، مگر جب مراد خانزادہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بڑے شاہ کی حویلی کی بیٹھک میں داخل ہوئے تو ماحول میں ایک اندیکھا سا رعب و دبدبا پھیلنے لگا۔ مراد خانزادہ کی چال میں دنیا فتح کر لینے کا تفاخر جھلک رہا تھا، جسے دیکھ حارث بیگ نے پہلو بدلا۔ اس کا خاص چمچہ بالے کی گلے سے بھی گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مراد خانزادہ سامنے ہی رکھی بڑے کراؤن والی کرسی پر براجمان ہوئے۔ سلمان اور سلطان ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ان کے چہروں پر جو اطمینان اور سکون تھا اس نے حارث بیگ کو بے سکون کیا تھا۔ معاملے پر جامع روشنی ڈالی جائے۔ معززین میں سے ایک نے مراد خانزادہ کی جانب دیکھتے ادب سے کہا، جس نے پنچایت بلائی ہے خان بابا، پہلے وہ بتائے کہ اسے کیا تکلیف تھی۔
کیوں پنچایت چلائی ہے؟ آخر کیوں پنچوں کا وقت برباد کیا گیا ہے؟ مراد خانزادہ کا لہجہ اس قدر کاٹدار اور تضحیک آمیز تھا کہ حارث بیگ کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ میری بھابھی اور بھتیجیوں کو دن دہاڑے ہماری حویلی سے اغوا کیا گیا ہے۔ مجھے اپنے گھر کی عزت واپس۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مراد خانزادہ نے اس کی بات درستگی سے کاٹی۔ عزت جیسے لفظ کم از کم تمہارے منہ سے ادا ہوتے کچھ اچھے نہیں لگ رہے حارث بیگ، کیونکہ لوگ اپنے گھر کی عزتوں کو تہخانوں میں بند نہیں کرتے، اپنی عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ مراد خانزادہ کی بات پر حارث بیگ ہونک سا بنا ان کا چہرہ دیکھا گیا۔ بھرے مجمع میں اسے آئینہ دکھایا گیا تو اپنا محروق چہرہ دیکھ کر وہ غصے اور اشتعال سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ بدچلن بے غیرت ونی میں آئی عورت اپنے کسی آشنا کے ساتھ حویلی سے بھاگنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے قید کیا تھا، پر اب مجھے میری بھتیجیاں ہر قیمت پر چاہیے۔ وہ حلق کے بل چنگاڑا تھا اور معنی خیزی سے سلمان خانزادہ کی جانب دیکھا۔ بھونکنا بند کرو حارث بیگ، نہیں تو تہمت لگانے پر میں تمہاری گدی میں سے زبان کھینچ لوں گا۔ یہ تو پوری حویلی اور پورا علاقہ جانتا ہے کہ وارث بیگ کی بیوی کس قدر نیک اور شریف عورت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم ہمارا وقت برباد کرے ہو، اسی لیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ معززین، بات دراصل یہ ہے کہ اس بغیرت آدمی نے اپنے بھائی کا خون کیا ہے اور اپنی ہی بھابھی پر گندی نگاہ رکھی ہے۔ بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس نے اپنی بھابھی اور بھتیجیوں کو اپنی حویلی کے تہہ خانے میں بند کروا رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے بچی اس کی قید سے رہا کروائی گئی ہے۔ مراد خانزادہ کی ہر ایک بات پر حارث کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو گے تو لوگ مان لیں گے، تم بھونکو مت۔ چور مچائے شور کے مترادف چیخ چنگاڑ کر اپنے گناہوں کے بھیانک انجام سے بچ نہیں سکتے تم۔ مراد خانزادہ نے درستگی سے کہا، کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس کہ میں نے ایسا کیا؟ وہ اب بھی سکون میں تھا، جانتا تھا اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ ثبوت تو ہیں، مگر تم اپنی مکروہ شکل سامنے آنے پر سب سے نگاہیں ملانے کے لیے خود میں ہمت تو پیدا کر لو کہ لوگ سچائی جان کر تمہارے منہ پر تھوکیں گے بھی نہیں۔ مراد خانزادہ کی گرجدار آواز پوری بیٹھک میں گونجی تو حارث کو خاموش ہونا پڑا۔ تب مراد خانزادہ کے اشارے پر سلطان نے اپنے کرتے کی جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ یہ دیکھ حارث بیگ کو سانپ سونگ گیا کہ جانے اب اس کا کون سا نیا کھاتا سب کے سامنے کھلنے والا ہے۔ سلطان نے موبائل نکالا اور اس میں سے ایک وائس ریکارڈنگ میسج کھولا۔ سرپنچ جی، میں وارث بیگ ہوں، آپ کی بہوؤں کا بہن کا شوہر۔ میری جان خطرے میں ہے، میرا سگا بھائی میری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ یہ میری آخری خواہش سمجھ لیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ میری بیوی اور بچی کو اس جہنم سے نکال کر بیت السلطان کی پناہ میں رکھیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ وائس میسج مکمل ہوا۔ بیٹھک میں سب کو سانپ سونگ گیا، جبکہ وائس سنتے وقت ہی اس شیطان کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ تبھی وہ اب بھی پرسکون ہی تھا۔ سب کی نظریں حارث بیگ پر جم گئیں۔ میں اس وائس کو ثبوت نہیں مانوں گا، یہ آواز میرے بھائی کی ہے، پر کیا گارنٹی ہے کہ اس سے یہ میسج زبردستی یا گن پوائنٹ پر نہیں کروایا گیا، اس کی بیوی کے کسی آشنا کے ذریعے؟ حارث کے کہنے کی دیر تھی کہ مراد خانزادہ تیش میں اٹھے اور ایک زناٹے دار تھپڑ سے اس حیوان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ اب اگر بھرے مجمع میں اس بچی کے کردار کے خلاف ایک اور غلیظ لفظ منہ سے نکالا تو انجام بہت برا ہوگا۔ مراد خانزادہ دہاڑا، جبکہ حارث بیگ نے اپنا گال سہلاتے انہیں بھسم کرنے والے انداز میں دیکھا۔ معززین، آپ کو میں نے میسج سنایا۔ وارث بیگ کی ہی آواز تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ڈرا دھمکا کر یہ میسج کروایا گیا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے دیں تاکہ میں پنچایت کا فیصلہ سناؤں۔ مراد خانزادہ کی دو ٹوک آواز پر سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کچھ دیر ایک دوسرے سے مشاورت کی۔ انصاف کا تقاضا ہے اور جیسے ثبوت سامنے آئے ہیں، ہم سب کی مشترکہ رائے ہے کہ حارث بیگ اگر بے گناہ ہے تو جب تک خود کو پوری طرح بے گناہ ثابت نہیں کرتا تب تک بچی بیت السلطان کی پناہ میں رہے گی، اسے واپس نہیں کی جائے۔ ٹھیک ہے، سرپنچ ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہی فیصلہ سناتا ہوں کہ بچی بیت السلطان سے کہیں نہیں جائے گی، اور اگر کسی نے اس پر محلی نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھیں نکال لوں گا، کیونکہ اب وہ مراد خانزادہ کی پناہ میں ہے، اس کی بیٹی ہے۔ مراد خانزادہ کی روبدار آواز گونجی اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پورے ہال کے لوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ماں سوائے اس شیطان کے جو اپنی ہار پر کسی زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔
مراد خانزادہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گاڑیوں میں سوار ہوئے. گاڑیاں دھول اڑاتی وہاں سے نکلیں. بابا جان کہتے ہیں کہ جب کتے کو ہلکا ہو جائے اور وہ سب کو کاٹتا پھرے تو ایسے گولی مار کر دوسروں کو محفوظ کر لینا چاہیے. سلطان خانزادہ کی گہری بات پر مراد خانزادہ کسی گہری سوچ سے باہر نکلے. اصل مسئلہ یہ ہے سلطان کہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، اور اب تو نایاب گل کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بالکل ہی بند گئے ہیں، کیونکہ سرپنچ ہونے کی حیثیت سے بنا ثبوت میں کسی کو سزا نہیں سنا سکتا. میں نے اپنے خاص آدمی لگائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، ذرا سا کچھ ہاتھ آنے دو اسے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا. مراد خانزادہ نے دانت پیس کر کہا. سلطان خانزادہ خاموش ہو گئے کہ جانتے تھے اس وقت بابا جان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا ہے. پنچایت کا فیصلہ سن کر پہلی مرتبہ گل کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی. سچ شکر کہ اس کی گردن پر لٹکتی اس خوف کی تلوار سے تو جان چھوٹی تھی. سب ڈائننگ ہال میں موجود تھے. سب سے زیادہ دعا زہرا کے چہکنے کی آواز آ رہی تھی. گل خاموشی سے ویرا اور روزگل کو چاول کھلانے کی کوشش کر رہی تھی. مما، کیا اس بار میں کہیں بھی گھومنے نہیں جا سکتی؟ مجھے یش کے ساتھ نانا جان کے سلوئی والے گارڈنز میں گھومنے جانا ہے. پریہا کی فرمائش پر مراد خانزادہ خاموش ہی رہے. وہ جتنی ضدی، ہٹ دھرم اور ایک ہی چیز پر اڑ جانے والی بچی تھی، اگر وہ فوراً ہی انکار کر دیتے تو پریہا نے حلق پھاڑ پھاڑ کر پورا بیت السلطان سر پر اٹھا لینا تھا. مراد خانزادہ نے دعا زہرا کی جانب دیکھا جس نے اس کی ہر جائز و ناجائز بے جا ضد پوری کر کے اپنی اکلوتی بیٹی کو سر پر چڑھا رکھا تھا کہ اب وہ کسی بات کو انکار سننا پسند ہی نہیں کرتی تھی. پرنسیس، چلیں گے، ضرور چلیں گے، مگر ابھی یشم کے پیپرز ہونے ہیں نا، تو وہ ان کی تیاری کر رہا ہے، تو ابھی وہ ساتھ نہیں جا پائے گا. تم نے اگر جانا ہے تو میں لے چلوں گی. دعا زہرا نے لاپرواہی سے کہا کہ جانتی تھی وہ یشم کے بغیر کہیں نہیں جائے گی، جبکہ مراد خانزادہ نے بیٹی کو گھوری سے نوازا. مما، میں بھی نہیں جاؤں گی. پریہا نے منہ بنا کر حسب توقع انکار کر دیا، جبکہ اس ساری کارروائی میں یشم حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھے گیا جنہوں نے اس کے پیپرز کا جھوٹ بولا تھا، مگر وہ پریہا کے ساتھ باغ میں جانے سے جان چھوٹنے پر خاموش ہی رہا. کیا بابا، اب کسی ذلیل شخص سے ڈر کر ہم ساری زندگی اپنے گھر میں قید تو نہیں رہیں گے نا؟ جب سے آئی ہوں تب سے حویلی میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سائمہ اور آئمہ نے پہلو بدلا، جبکہ نایاب گل خواہ مخواہ شرمندہ ہو گئی. دعا زہرا، بی جان کی وارننگ دیتی آواز پر اسے چپ ہونا پڑا. نایاب گل جلد ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. مورے، پلیز مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے کھلا دیں. عریب، جو کب سے آئمہ بیگم کو اوز گل کی جانب متوجہ ہوا دیکھ رہا تھا، اب جل کر بولا اور اس کی کیوٹ سی جیلیسی پر وہ مسکرا دی. اب وہ اوز گل کو گود میں بٹھا کر عریب کے منہ میں بھی چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالنے لگی. عریب، ایسے نہیں کرتے، یہ تو چھوٹی سی اینجل ہے، آپ تو بڑے ہو، سمجھدار ہو. آئمہ بیگم نے اسے گھرکا، مگر یہاں اثر کسے تھا؟ مما، پانی دے دے، یشم نے کہا تو خالی جگہ دیکھ کر پریہا اپنی جگہ سے اچھل کر اٹھی. میں لاتی ہوں کچن سے یش، صبر کرو، وہ کہتی شیشے کا گلاس اٹھا کر کچن کی جانب گئی. ارے ارے پریہا، لگ جائے گی. دعا زہرا نے تعصب سے سر ہلایا کہ گھر میں وہ ہل کر خود پانی نہ لے، کجا کے کسی کو لا کر پلائے، اور یہاں. تھینکس پریہا. یشم نے پانی کا گلاس تھام کر مسکرا کر کہا. ایوری تھنگ فار یو. وہ مسکرائی. وہ سب کھانا کھا چکے. کھیلیں؟ پریہا نے یشم سے کہا. وہ مسکرا دیا. لیٹس گو پر لوڈو کھیلیں گے. اوکے ڈن، پر میں تمہاری پارٹنر بنوں گی. عریب بھیا اور انل پارٹنر بن جائیں گے. اس نے پہلے ہی بتا دیا. مجھے نہیں کھیلنی یہ بورنگ گیم. انل نے منہ بنایا. تمہیں کہہ کون رہا ہے چوزے؟ میں، یش اور عریب بھیا کھیل لیں گے، پریہا نے کہا، جبکہ عریب نے یشم کو گھورا کہ وہ اس وقت یا تو اپنی مورے کے پاس ہوتا تھا یا وہ لوگ بی جان سے کوئی سٹوری سنا کرتے تھے. ان کی یہ عادتیں بہت پختہ تھیں جو وقت کے ساتھ بھی نہیں بدلی تھیں. یشم نے عریب کو اسے جھیلنے کے لیے آنکھوں ہی آنکھوں میں ریکویسٹ کی. عریب تل میں لایا، مگر ناچار یشم کے ساتھ اس کے کمرے میں جانا پڑا. نایاب گل ویرا اور اوز گل کو سلا رہی تھی جب کمرے میں انل چلا آیا. وہ بیبی کارڈ کے پاس آیا. اوز گل سو چکی تھی جبکہ ویرا جاگ رہی تھی. انل نے اس کے پھولے گال پر پیار کیا. آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا. انل بڑبڑایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا. تم میری دوست بنو گی؟
انل نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جو کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا کہ اسے لگا تھا شاید وہ اسے اپنی گود میں اٹھانا چاہتا ہے۔ اوکے ڈن، آج سے ہم فرینڈز، مگر معاف کرنا فرینڈ، تمہاری یہ روندو سسٹر مجھے ابھی بھی نہیں پسند۔ انل نے ایک نظر سوئی ہوئی اوزگل پر ڈالی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو انل بھی خوشگواریت سے مسکرا دیا۔ نور پیر کے وقت ہنا اٹھی، نماز ادا کر کے اپنے لیے سکون کی دعا مانگی اور اب وہ کچن میں آٹا گوندنے لگی۔ تبھی سوہن کے رونے کی آواز آئی اور اس کے رونے کی آواز سن کر اشرف بھابی اٹھ بیٹھے۔ اٹھ کر سوہن کے کمرے میں آئے تو ہنا اسے فیڈر دے کر اس کا جھولا ہلا رہی تھی۔ وہ ننھی پری ہو بہو اپنے باپ پر گئی تھی، مگر اس کی سیاہ چمکدار شفاف بڑی بڑی آنکھیں اپنی ماں پر تھیں۔ اس پر تضاد لمبی گھنی سیاہ مڑی ہوئی پلکیں جو کہ دیکھنے کے قابل تھیں۔ وہ دودھ کی طرح سفید اور روئی کی طرح نرم تھیں۔ گالوں پر سرخی تھی جو کہ اس نے اس کی دادی اور اپنی نندوں کی گالوں پر بھی دیکھی تھی۔ وہ لوگ واقعی ہنا کی اچھائی کی متعارف ہوئی تھیں اور اب اس سے ملنے جلنے آ جایا کرتی تھیں۔ عبید کے گھر والے اب اکثر ان کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ ارے بھا، یہ تو یوں ہی روتی رہتی ہے، آپ نے اپنی نیند کیوں خراب کی؟ ہنا نے سوہن کو تھپکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی اس وقت جاگنے کی عادت ہے، نماز پڑھ لی ہے میں نے، لاؤ گڑیا کو مجھے دو اور تم اپنے باقی کے کام نپٹا لو۔ اشرف نے اس سے سوہن کو اپنی گود میں بھر لیا اور اس کے گلابی پھولے پھولے گالوں پر پیار کرنے لگا۔ ان کی شادی کو بھی سال ہونے کو تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا نہیں تھا۔ تبھی وہ سوہن پر جان چھڑکتے تھے۔ آئے دن اس کو دیکھنے کی، گود میں اٹھانے کی تڑپ انہیں ایبٹآباد کھینچ لاتی۔ ویسے بھی وہ اتنی پیاری اور معصوم تھی کہ خود ہی پیار لے لیا کرتی تھی۔ اب بھی اشرف پوری طرح اس ننھی پری میں گم ہو گئے۔ ہنا سوہن کی کھلکھلاہٹیں سن کر مسکراتی ہوئی اپنے کام نمٹانے لگی۔ 8 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ وہ برتن سمیٹ کر کچن میں لائی تھی جب کسی نے بیرونی دروازہ دھڑدھڑایا۔ یا اللہ خیر! ہنا کا دل دہل گیا۔ پتہ نہیں کون سی صورتحال کا سامنا پڑے گا، اسی لیے اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اشرف کے باہر نکلنے سے پہلے بھاگ کر دروازہ کھولا تاکہ اس جاہل آدمی کو بتا سکے کہ اس کا بھائی گھر پر ہے تو وہ تمیز کا مظاہرہ کرے، مگر دروازہ کھولنے پر تو ہنا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ سر پر آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا یہ آج پتہ چلا ہنا کو۔ وہ کسی شاطر سی عورت کی باہوں میں باہیں ڈالے اطمینان سے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہے؟ بیوی ہے یہ میری، نکاح کیا ہے میں نے، حق ہے مجھے، چاہے 1 رکھوں یا 4۔ اب منہ بنا کر نحوست نہ پھیلا، سامنے سے ہٹ، اندر جانے دے۔ عبید نے کرخت لہجے میں کہا تو ہنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عبید، خدا کے لیے کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ ہنا کا دل کیا خاک ہو جائے۔ ایسے بے مہر بدنسل شخص کے پیچھے اس نے کیا کچھ نہیں گوایا تھا۔ زندگی نہیں، اب تو پچھتاوا لگنے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہنا؟ عبید کے ساتھ یہ کون ہے؟ اشرف بھا کی آواز پر وہ پل بھر کو گڑبڑایا تھا مگر پھر سنبھل گیا۔ ہنا نے سہم کر خوف زدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ آنکھ کھلے اور یہ بھیانک منظر ہوا میں تحلیل ہو جائے کہ وہ جانتی تھی کہ اب ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ برباد کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آج حارث بیگ کو پنچایت میں ہارے 20 دن گزر چکے تھے۔ وہ سر کچلے زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا پھر رہا تھا۔ وہ ایسا خبیث تھا جو اپنی ہار اور بے عزتی کبھی نہیں بھولتا تھا۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ ویسے بھی وہ اب موقع کی طاق میں تھا جو کہ شاید بدقسمتی سے اس تک پہنچا تھا کہ بالا ایک بہت خاص خبر لے کر اس تک پہنچا۔ موقع آن پہنچا ہے بیگ صاحب، مراد خان زادہ اور اس کے بیٹے راولپنڈی اپنا کوئی مقدمہ نمٹانے گئے ہیں۔ آپ کی مرضی کے بغیر وہ واپس نہیں آ پائیں گے، راستے بند کر دوں گا میں۔ بہت خوب، وہ شیطانیت سے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جس کارڈ کو تم نے خرید لیا تھا اسے بولنا زنان خانے کی اپنی بھیجی گئی نوکرانی تک یہ پڑیا پہنچا دے اور اسے بولے کہ یہ زہر میری پیاری لاڈلی بھابھی کے کھانے اور ان چھوٹی بچیوں کے فیڈر میں ملا دے۔ حارث کا لہجہ سفاکیت بھرا تھا۔ بدقسمتی سے ہنا کی کہانی ایک سچی کہانی ہے۔ عبید پہلے تو اشرف کی موجودگی سے گڑبڑایا تھا مگر اب پوری طرح ڈھیٹ بن گیا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں کہ یہ کون ہے۔ اس کا نام ریحانہ ہے، رینا میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے۔
عبید اب گھر کے اندر داخل ہو کر اس عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے انتہائی اطمینان سے بولا، جبکہ اشرف طیش و اشتعال سے پاگل ہونے کو تھا۔ ہنا اس ساری صورت سے خوفزدہ ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ تمہاری بیوی ہے تو میری بہن کیا ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی دوسری شادی کرنے کی؟ اشرف کی شیر جیسی دھاڑ پر عبید اپنی جگہ پر گڑبڑایا تھا، مگر پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا، یہ میرا اور میرے گھر کا آپس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ مجھے میری کرنے کے لیے کسی کے باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ اپنی مرضی کا مالک ہوں، چاہے 2 کروں یا 4، کسی کو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری بہن سر درد ہے میرے لیے، اور ہر وقت کا رونا دھونا نحوست، اور خبردار زبان کو لگام دو اپنی، ورنہ گدی میں سے زبان کھینچ لوں گا۔ اشرف نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مار کر اس کا گریبان دبوچا۔ وہ جو انتہائی ڈھٹائی اور بدلحاظی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اشرف کی جارحانہ تیور پر سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ تم بے غیرت ذلیل آدمی، ابھی کے ابھی میری بہن کو طلاق دو، میں اسے اور بچی کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال لوں گا۔ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ رہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم اس کے قابل ہی نہیں۔ گندی نالی کے سڑک چھاپ کیڑے، آزاد کرو اسے۔ اشرف چلایا تھا۔ بھائی! ہنا نے سہم کر اشرف کو چلا کر پکارا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ اپنے انچاہے وجود کا نروان بجود کبھی اپنے بھائی کے کندھوں پر نہیں پڑنے دے گی۔ تو کیا کہہ رہے تھے اشرف بھا؟ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ عبید خوخار نگاہوں سے اشرف کو دیکھتا ایک جھٹکے سے اپنے گریبان اس سے چھڑا گیا۔ وہ تو سمجھا تھا وہ منتیں کرے گا کہ میری بہن کو مت چھوڑنا، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ تو وہ خود ہنا کی آزادی کی بات کر رہا تھا، تو اب تو ہنا اس کی انا کا مسئلہ بن گئی تھی، اس کی ضد۔ اب تو وہ ہنا کی لاش بھی اسے نہ دیتا، ہنا کی دوڑتی بات تھی۔ اے سنو! عبید نے ہنا کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ آج فیصلہ کرو، ابھی کے ابھی، دونوں میں سے ایک کو چنو۔ بھائی کے ساتھ جانا ہے تو ابھی کے ابھی فارغ کر دوں گا، میرے ساتھ رہنا ہے تو آئندہ کے بعد بھول جانا تمہارا کوئی میکا کوئی بھائی بھی ہے، تمہیں ہم میں سے کسی ایک کو زندگی بھر کے لیے اپنا تعلق توڑنا پڑے گا۔ عبید نے اس کی بھیگی آنکھوں کو خونخوار نگاہوں سے گھورے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر سے چادر کھینچی۔ کیوں آخر؟ کیوں ہر بار عورت کو ہی اس دہرائی پر لا کھڑا کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی روح کو اور اپنے جسم میں سے کسی ایک کو چنے؟ ہنا نے تو پہلے ہی قسم کھا رکھی تھی کہ چاہے عبید کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گی، مگر اب مر کر بھی اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ یہ سزا تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تجویز کی تھی، اب کیسے اپنی قسم توڑ دیتی؟ ہنا، تم اس جانور کی بات ہرگز مت سنو، میری گڑیا، تم میرا مان ہو، میرا غرور، تم کبھی اپنے بھائی کے لیے ایک بوجھ نہیں بن سکتی میری بچی، اسے کہو کہ تمہیں آزاد کر دے۔ اشرف نے جانے کیسے مگر اپنی گڑیا کی جیسے دل کی بات سن لی تھی۔ ہنا کا کلیجہ جیسے کسی نے چیر کے رکھ دیا۔ اپنے اتنے محبت کرنے والے بھائی کا غرور وہ خاک میں ملا گئی تھی، اسے تو اب خود خاک میں ملنا تھا۔ اے پتھر بن کر کیا کھڑی ہے؟ میرے ساتھ رہنا ہے کہ جانا ہے؟ جلدی بول۔ مجھے یہیں رہنا ہے، ہنا نے کہتے اپنی آہیں اور سسکیاں دبانے کو اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا! اشرف نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ بھا، چلے جائیں آپ یہاں سے، آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں رکھا، آج کے بعد کوئی نہیں ہے آپ کا یہاں، سمجھ لینا مر گئی میں آپ کے لیے، وہ کہتی بھلک بھلک کر رو دی۔ عبید کے چہرے پر فاتحانہ سی مکرو مسکراہٹ کھلی۔ سن لیا؟ اب ہو گئی تسلی؟ اب نکلو یہاں سے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، عبید نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی وہ عورت چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سجائے یہ سارا میلو ڈرامہ ملاحظہ کر رہی تھی۔ ہنا بیٹا، ایسے مت بولو، اس ذلیل آدمی کے لیے اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی پوری زندگی پڑی ہے تمہاری، تمام سوچنے اپنے دماغ سے نکال دو، میرے ساتھ چلو، تمہاری بے لوث محبت کے بدلے تمہیں اس آدمی سے سوائے بے وفائی اور ذلت کے کچھ نہیں ملے گا، مانو میری بات، خدا کے لیے، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی زندگی خراب مت کرو۔ اشرف نے اسے خود سے لگایا۔ ہنا کا وجود رو رو کر جیسے زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ہنا اندر جاؤ ابھی کے ابھی۔ عبید دھاڑا تھا، تب ہنا بڑی مشکل سے اپنا آپ اشرف سے چھڑا کر اندر بھاگ گئی۔ اشرف نے زخمی نگاہوں سے اسے اندر جاتا دیکھا۔ کلیجہ جیسے سامنے مکرو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس جانور نے اپنے پہلوں تلے کچل دیا تھا۔
آخر کتنی بار ہارو گے مجھ سے صالح صاحب؟ تھکے نہیں مجھ سے ہار کر؟ ایک مرتبہ پہلے تم نے اس رشتے سے انکار کر کے اسے میرے لیے انا کا مسئلہ بنا دیا تھا، آج پھر تم نے یہی کیا۔ میں تو اس سے خود جان چھڑانا چاہتا تھا، مگر تم نے خود سے طلاق کی بات کر کے آج پھر اسے میری ضد بنا دیا۔ اب تو اس گھر سے اس کی لاش میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا عبید۔ اشرف اس کی جانب لپکا اور اس کے منہ پر 3-4 مکے جڑ دیے کہ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ سوچ سمجھ کے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ کہ اس درد کا بدلہ ہم سود سمیت تمہاری بہن سے نہ وصول کرنے بیٹھ جائیں۔ آخر وہ مکار سی عورت کرختگی سے بولی تو اشرف کا بے بسی اور صدمے سے برا حال تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے عبید کو وہیں چھوڑ کر اس گھر کی دہلیز نم آنکھوں سے پار کر گیا۔ ہاں، مگر اپنے پیچھے ان کے مکرو کہہ کے دور تک سنائی دیے تھے۔ بیت السلطان میں اس وقت رات کے کھانے کا وقت تھا۔ مراد خانزادہ، سلطان اور سلیمان راول پنڈی ضروری کام سے گئے تھے اور تینوں کا جانا از حد ضروری تھا۔ ان کے پیچھے بیت السلطان والوں کو سختی سے آرڈرز تھے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ دعا زاہرہ پریحہ کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ بیت السلطان میں چاروں طرف گارڈز پہرا دے رہے تھے کہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ مراد خانزادہ کے خاص آدمی مٹھن اور سمندر خان اس وقت حویلی کی مراد خانے میں موجود تھے۔ نایاب گل کی طبیعت کچھ خراب تھی تو وہ اپنے کمرے میں ہی ویرا اور ازگل کے ساتھ مصروف تھی۔ سائمہ اور آئمہ اس کا پتہ کرنے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھیں۔ رضیہ، گل بی بی کے لیے ان کے کمرے میں ہی کھانا لیا اور بچیوں کے لیے فیڈر بھی بنا لاؤ۔ سائمہ نے گل کی طبیعت کے پیش نظر ملازمہ کو کہا کہ سب کے کھانا کھا لیا تھا نایاب گل کے علاوہ، اب اسی لیے اس نے کھانا منگوایا تھا۔ اچھا بی بی جی۔ رضیہ کچن میں گئی۔ اس وقت دوسری تمام ملازمائیں اپنے کوارٹر اور جنہوں نے گاؤں اپنے گھر جانا تھا واپس چلی گئی تھیں۔ صرف رضیہ ہی کچن میں موجود تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کھانے میں اور بچیوں کے فیڈر میں وہ پاؤڈر ملا دیا جس کو ملانے کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ کام سر انجام دے کر اس نے فوراً یہاں سے فرار ہونا تھا اور نایاب گل نے ٹیبل پر کھانا نہ کھا کر اس کا کام مزید آسان کر دیا تھا کہ کھانے کی ٹیبل پر یہ زہر اس کی پلیٹ تک پہنچانا کافی مشکل کام تھا۔ اب وہ اطمینان سے کھانا اور اس میں بچیوں کے فیڈر رکھے نایاب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی کھانا۔ رضیہ نے اپنی شاطر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ٹیبل پر رکھ دو اور جاؤ تم بھی، سائمہ نے اسے کہا تو اس نے سر ہلایا اور وہاں سے فوراً کھسک گئی۔ نایاب کھانا کھا لو۔ آپی مجھے بالکل بھوک نہیں، پلیز، نایاب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آئمہ نے دونوں فیڈر اٹھائے اور کاٹ کی جانب آئی۔ فیڈر اوزگل کی جانب بڑھایا تو اس نے فوراً سے تھام لیا اور دودھ پینے لگی، جبکہ ویرا نے فیڈر لینے کے بجائے دوسری جانب رخ کر لیا اور نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں بند کرنے لگی۔ گول، یہ ویرا فیڈر نہیں پی رہی، آئمہ نے فکر مندی سے کہا۔ آپی، اسے میں نے فیڈ کروا دیا تھا، آپ کو تو پتہ کتنی بے صبری ہے، یہ تو مجھے تنگ کرنے لگی، جبکہ میری اوزگل بہت صبر والی بچی ہے۔ نایاب گل نے نرمی سے دودھ پیتی اوزگل کی جانب دیکھا۔ ویرا فیڈر لیے بغیر گہری نیند سی گئی۔ گل، کھانا کھا لو۔ نہیں آپی، بخار کی وجہ سے دل خراب ہو رہا ہے، وومٹ آ جائے گی، پلیز اصرار مت کریں، جب بھوک ہوگی تو خود ہی گرم کر کے کھا لوں گی۔ نایاب نے کہا تو سائمہ مسکرا دی۔ اچھا مت کھاؤ، آرام کرو۔ آپی، بچے کدھر ہیں، سو گئے ہیں کیا؟ سو ہی نہ جائیں، بیزان کے کمرے میں ہیں، ان سے کہانی سن رہے، جا کر انہیں سلاتی ہوں تاکہ صبح فجر کے لیے اٹھ جائیں۔ سائمہ اور آئمہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ابھی وہ بی جان کے کمرے تک پہنچی ہی تھیں کہ انہیں نایاب کی دل خراش چیخ سنائی دی تو وہ الٹے پیروں نایاب گل کے کمرے کی جانب بھاگی۔ ادھر بی جان اور بچے بھی چونکے تھے کہ کیا ہوا، تبھی وہ بھی کمرے سے نکل کر نایاب کے کمرے کی جانب آئے۔ آپی، نایاب گل پھوٹ پھوٹ کر روتی چلا رہی تھی۔ جب آئمہ اور سائمہ اس کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کا بھی دل دھک سے رہ گیا۔ اوزگل کا سر پیچھے کی جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ پورے کمرے کا فرش اوزگل کے کیسے بھرا ہوا تھا اور اب اس کے ناک اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آپی دیکھیں میری بچی کو کیا ہو رہا ہے، یہ مر جائے گی آپی، میں وارث کو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ اپنی بچوں کی حفاظت نہ کر سکی، آپی خدا کے لیے میری بچی کو بچا لیں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ نایاب گل کی آہیں، سسکیاں اور بین پورے بیت السلطان کی فضا بوجھل کر گئیں۔ بچے سہم سے گئے تھے۔ بی جان نے انل کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ یشم اور اریب ضد کر کے ادھر ہی کھڑے رہے۔ اریب کا دل یک بارگی بری طرح دھڑکا تھا، عجیب بے چینی اور بے قراری تھی۔ مجھے لگتا ہے اسے زہر دیا گیا ہے، سائمہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ آئمہ فوراً باہر نکلی اور مٹن کو بلا کر لائی۔
گارڈز اس نوکرانی کی تلاش میں فوراً پوری حویلی میں پھیل گئے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ مٹھن، گاڑیاں نکلواؤ، بچی کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ آئبہ نے نایاب کی آہو پکا کو نظر انداز کرتے مٹھن کو کہا۔ مگر بہو بیگم، مٹھن کوئی اگر مگر نہیں، باہر اگر خطرہ ہے تو کیا بچی کو حویلی میں ہی تڑپ تڑپ کر مرنے دیں؟ گارڈز ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آئمہ نے سختی سے کہا تو مٹھن باہر کی جانب بھاگا۔ آئمہ نے نایاب گل کی گود سے اس گل کو کمبر میں لپیٹ کر تھام لیا جو اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی۔ سر ہنوز ڈھلک گیا تھا اور منہ سے جھاگ بہ رہی تھی۔ نایاب گل نے فوراً چادر لی۔ آئمہ، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں آپی، بچے سہم گئے ہیں، آپ ان کے پاس رکیں۔ پیچھے سے ویرا نہ اٹھ جائے، کون سنبھالے گا اسے؟ غفران بھی اٹھ کر وبال جان مچا دے گی۔ میں اور نایاب جائیں گے، کوارٹر سے ملازموں کو بلا کر نایاب کا کمرہ صاف کروائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ آئمہ نے جلدی سے خود پر بھی چادر اوڑھی، تب اریب آ کر ماں کے دامن سے لپٹا۔ مورے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں اریب، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، تم ہرگز ساتھ نہیں آ سکتے۔ آئمہ نے سنجیدگی سے کہتے اس کا منہ چوما، مگر جانے کیا ہوا، وہ رونے لگا اور بہت بری طرح رونے لگا۔ مورے، آج میں آپ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، پلیز۔ اریب نے آج پہلی مرتبہ اتنے برے طریقے سے ضد کی کہ آئمہ بیگم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اچھا چلو، رو مت، وہ کہتے باہر نکلی۔ مٹھن نے گاڑیاں تیار کروا لیں، 3 گارڈز کی گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔ نایاب، آئمہ اور اریب ایک گاڑی میں بیٹھے۔ سائمہ نے دھڑکتے دل سے انہیں الوداع کہا۔ گاڑیاں دھول اڑاتی بیت السلطان سے باہر نکل گئیں۔ مراد خانزادہ حویلی واپس لوٹ رہے تھے جب چواں سیدن شاہ روڈ سے آتے 2 بھاری درخت سڑک پر گرے ہوئے ان کا راستہ بلاک کر گئے۔ رات کا وقت تھا۔ مراد خانزادہ کو کسی انہونی ہونے کے احساس نے بے قرار کر دیا۔ وہ وہاں سے ایک سرائے لوٹ گئے۔ مجھے لگتا ہے یہ دشمن کی کوئی سازش ہے سلطان، میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے۔ مراد خانزادہ بے چین سے تھے، اور پھر تمام دھڑکے اور وسوسے سچ ثابت ہو گئے جب مٹھن اور پھر سائمہ کی فون کال نے ان کے سینوں پر بجلی گرا دی۔ سلطان، میں کہہ رہا ہوں فوراً راستہ صاف کرواؤ، اگر بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مراد خانزادہ کی دھاڑ چوا کی پہاڑیوں میں گونج اٹھی۔ سلطان نے فوراً فون گھمائے۔ مراد خانزادہ کی ایک فون کال پر لہر سلطان پور کی پولیس حرکت میں آئی تھی، مگر وہ خود بے بسی کے انتہا پر تھے کہ راستہ صاف ہونے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ بیت السلطان سے باہر دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس حیوان کو خبر مل چکی تھی کہ شکار ہونے والی خوبصورت اور ڈری سہمی ہرنی اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ زہر اتنا طاقتور ہرگز نہیں تھا جس سے جان چلی جاتی۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اس سے زہریل پاؤڈر سے پیٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی اور نایاب گل کو مجبوراً خوفزدہ ہو کر اسپتال کے لیے نکلنا پڑتا۔ اسے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ زہر صرف ایک بچی نے پیا تھا، باقی ماں بیٹی محفوظ تھے۔ حارث بیگ کے لیے اتنا ہی داؤ کافی تھا کہ اس نے انہیں بیت السلطان سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالے، میرے اسے حاصل کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کے باوجود اگر وہ آج رات میرے بستر پر موجود نہ ہوئی تو یقین کرو اس کی جگہ میں تیرے گھر کی ساری عورتیں حویلی اٹھا لاؤں گا۔ جاؤ، جا کر اسے اٹھا کر لاؤ، اور اگر اسے لانے میں کوئی رکاوٹ آئی تو اسے ادھر ہی ختم کر دینا۔ وہ میری نہ ہو سکی تو اسے اس کے شوہر کے پاس پہنچا آنا۔ وہ شیطان گھونٹ گھونٹ حرام مشروب اپنے اندر اتارتا خباثت سے بولا تو بالا میں کانکی انداز میں وہاں سے فوراً نکلا تھا۔ پیچھے اس نے دیکھے، اس کے لبوں پر ایک مسرور کن مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لہر سلطان پور میں ایک اندیکھی افراتفری پھیل گئی تھی کہ پولیس کے سائن چاروں اور گونجنے لگے تھے۔ ان کی گاڑیوں نے لہر سلطان پور کے ایک سرکاری ہسپتال کے احاطے میں بریک لگائی تھی۔ ہسپتال کا عملہ پہلے ہی باخبر تھا۔ نایاب گاڑی سے فوراً اتر کر بچی کو لیے ڈاکٹرز کے ساتھ اندر بھاگ گئی، جبکہ آئمہ اب اریب کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ اریب، میں تمہاری ضد کی وجہ سے تمہیں یہاں تک تو لے آئی، مگر اس سے آگے تمہیں آنے کی اجازت نہیں، اور یہ میرا حکم ہے۔ میرا بچہ اپنی مورے کا حکم مانے گا نا؟ تم مٹھن دا کے ساتھ یہیں رکو گے۔ آئمہ نے اس کا پورا منہ چٹا چٹ چوم ڈالا۔ اریب ماں سے لپٹ گیا۔ مورے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کسی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اس گل ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اریب کے ڈر کی وجہ سے آئمہ نے اسے سینے میں بھینچا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پھر تم اس کا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ آئمہ نے کہتے اسے خود سے جدا کیا، اسے بہلا کر ایک مرتبہ پھر اسے چوما اور پھر گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ اریب بے قراری سے ان کا انتظار کرنے لگا۔ اندر اوز گل کو ایمرجنسی میں لے کر جایا گیا تھا۔
اور اس کی اسٹمک فوری طور پر واش کی گئی۔ وہ ڈائریا جیسی حالت کے پیش نظر بالکل نڈھال ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد نایاب گل اور آئمہ بیگم کو ڈاکٹر نے زندگی کی نوید سنائی کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس گل کو ڈرپ لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اس کی حالت بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے پوری طرح تسلی کر کے اسے ڈسچارج کر دیا۔ نایاب گل کی رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ تب آئمہ نے ہی اسے سنبھالا۔ اب وہ دونوں گہری نیند سوئی ہوئی نڈھال سی اوز گل کو لیے ہسپتال سے باہر نکلی تھیں۔ وہ دونوں ہسپتال کے مین انٹرنس سے باہر نکلی تھیں۔ نایاب اوز گل کو گود میں بھرے پہلے باہر نکلی۔ اس کے پیچھے آئمہ آسودگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائی باہر نکلی تھی، مگر نہیں جانتی تھی قیامت صغریٰ سر پر آن پہنچی ہے۔ اریب جو گاڑی میں بیٹھا تھا سیاہ شیشوں سے پار انہیں ہاسپٹل سے باہر نکلتا دیکھنے لگا۔ بہت اچانک ہسپتال میں ایک بھگدڑ سی مچی تھی۔ باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگی، ہوائی فائرنگ ہونے لگی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ حملہ ہوا ہے، جوابی کارروائی کرو اور بہو بیگم لوگوں کو بچاؤ، مٹھن چلایا۔ گارڈز چاروں طرف پھیل گئے۔ ادھر وہ شیطان اندر تک داخل ہو گئے تھے، مگر گارڈز اور پولیس کی موجودگی میں اب بزدلی دکھانے کو بالکل تیار تھے۔ اسے اٹھا نہیں سکتے، سیکیورٹی زیادہ ہے، بھون ڈالو اسے، بالے نے عدم آدمیوں کا کہا۔ گاڑیوں کے دائیں طرف پودوں کے پیچھے سے انہوں نے سامنے ہونک بنی کھڑی نایاب گل پر فائر کھولا۔ آئمہ جو اب اس کے بالکل ہم قدم تھی، اس درندے کو دیکھ چکی تھی جس نے نایاب گل کی جانب گن کر کے فائر کھولا۔ ایک لمحے کی دیر تھی۔ وہ بجلی کسی رفتار سے نایاب گل کو پیچھے فرش پر دھکا دیتی اس کے سامنے دیوار بن گئی تھی۔ اکٹھی 5 سے 6 گولیوں سے آئمہ کے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ گارڈز کی جوابی کارروائی سے فائرنگ کرنے والا درندہ جہنم واصل ہو گیا۔ پولیس اور گارڈز نے جوابی کارروائی کی تو وہ بزدل آدھے سے زیادہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ جہنم واصل ہوئے اور کچھ دھر لیے گئے۔ وقت تھم گیا۔ نایاب گل نے اپنی عزیز از جان بہن کو اور ادھر گاڑی میں بیٹھے اریب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کو لہو لہان بے جان ہو کر فرش پر گرتے دیکھا۔ دل میں گولی لگنے سے آئمہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ بیت السلطان میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ جس وقت مراد خانزادہ سلمان اور سلطان بیت السلطان پہنچے، تبھی پولیس کی بھاری نفری کے بیچ ایک ایمبولینس بیت السلطان کے ڈرائیو وے پر داخل ہوئی۔ سائمہ اور نایاب کے دل خراش چیخوں نے بیت السلطان کے در و دیوار ہلا ڈالے تو تمام بچے سہم گئے تھے، مگر ان کے بیچ ایک بچہ تو جو بغیر ریئیکٹ کیے بس پتھر بنا سب کو سرد و سپاٹ انجان نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ ایمبولینس ڈرائیو وے پر کھڑی ہوئی تو سلمان خانزادہ لپک کر ایمبولینس تک گئے تھے، مگر سفید کپڑے کے پیچھے آئمہ کا مردہ وجود دیکھ کر ان کا خود کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ آئمہ کی میت کو بیت السلطان کے طویل عریض لان میں رکھ دیا گیا تھا۔ سائمہ اور نایاب پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ بیت السلطان کے لیے یہ رات بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ چیخوں، آہوں اور سسکیوں سے در و دیوار تک ہل چکے تھے۔ سوہن کی طبیعت خراب تھی۔ ہنا نے ابھی اسے دوا دے کر سلایا تھا اور اب وہ چھوٹی سی چلہانی پر بیٹھی تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسے اس حیوان کے گھر لوٹنے سے پہلے اپنے کمرے میں بند ہونا تھا، کیونکہ آج وہ بدقسمتی سے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے بھائی اشرف کمال کو ناراض ہو کر گھر سے گئے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے۔ وہ جیسے بے حس ہو کر پتھرا سی گئی تھی۔ اب اسے ان دونوں کے کہنے سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ رینا اس سے نوکرانیوں کی طرح گھر کا سارا کام کرواتی تھی۔ تب بھی پیٹ نہیں بھرتا تو پوری کوشش کرتی کہ عبید اس پر ہاتھ اٹھائے، مگر اتنے دنوں میں یہ بچت ہی رہی کہ عبید نے رینا کے لاکھ چاہنے کے باوجود اس پر زبانی کلامی ہی طنز و حقارت کے تیز برسائے تھے، مگر شاید اپنی بچی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز ہی کیا۔ رینا سارا دن گھر سے غائب رہتی، مگر عبید کے گھر واپس لوٹنے سے پہلے واپس لوٹ آتی۔ وہ بہت مکار اور چال باز عورت تھی، مگر اتنے دنوں میں وہ ہنا کے لیے اس طرح سکون کا باعث ثابت ہوئی کہ وہ عبید کو ہنا کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ہنا کا دل اب مردہ ہو چکا تھا۔ وہ تو خود اب عبید کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کجا کہ اس کی قربت کی طلبگار رہتی۔ مگر آج رینا اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اس کی شدید ماں بیمار تھی، تب بھی ہنا کو ہاتھ پیر پڑے ہوئے تھے، مگر کہیں یہ بھی تسلی تھی کہ وہ لیٹ ہی گھر آئے گا۔ مگر اس کے تمام مفروضوں اور سوچوں پر اس وقت پانی پھرا جب عبید سرخ آنکھیں لیے گھر میں آج جلدی داخل ہو گیا تھا۔ وہ دروازے سے سیدھا چڑھانے کے پاس ہی آیا تھا۔ ہنا کا سانس خشک ہو گیا تھا۔
وہ جیسے خمار آلود نگاہوں سے ہنا کا شفاف چہرے اور پورے وجود کو گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ ہنا کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، جسے دیکھ وہ جانے کیوں مگر گہرا مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے جانے من؟ گھر آئے سر کے سائیں کو پانی تک پوچھنا بھول گئی ہو؟ پر نکل آئے ہیں جو ہواؤں میں اڑ رہی ہو، یہ پر کاٹ ڈالوں میں؟ عبید نے چلہانی سے ٹیک لگا کر قدرے اس کی جانب جھک کر ایسے سرسراتے غصیلے لہجے میں کہا کہ ہنا کی آدھی جان تو ادھر ہی نکل گئی تھی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہنا نے بری طرح انگلیاں چٹکاتے ہوئے لرزتے ہوئے نگاہیں جھکا کر پوچھا، دل پر وہ ایک دل فریب سی ہنسی ہنس دیا۔ کھانا بھی کھائیں گے اور کچھ پئیں گے بھی صحیح، کافی دن سے جیسے پیاسا ہوں۔ وہ انتہائی بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتا معنی خیزی سے بولا تو ہنا کا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ کھانا گرم کر کے لاؤ، وہ کہتا ہنا کے کمرے میں چلا گیا۔ ہنا کا دل کیا کہیں بھاگ جائے، مگر کاش یہ ممکن ہوتا۔ وہ کھانا گرم کر کے چنگیز میں نفاست سے کھانا سجا کر اندر لائی۔ چھوٹے سے کمرے میں 2 سنگل پلنگ تھے، جس میں سے ایک پر سوہن گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بچی پر جھکا اس کا ماتھا چوم رہا تھا جب ہنا کمرے میں داخل ہوئی۔ جانے کیوں مگر یہ منظر دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور آنکھیں نم ہوئی۔ پلیز اسے مت جگائیں، طبیعت ٹھیک نہیں، پہلے ہی بڑی مشکل سے سوئی ہے تو تنگ کرے گی۔ ہنا نے نم لہجے میں التجا کی۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ کر دوسری تہائی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ اٹھے، اس نے گھمبیرتا سے کہا۔ ہنا نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سامنے چنگیر رکھی۔ اس کا بار بار حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ ہی ایسے رہ رہا تھا جیسے سالم نگل جائے گا۔ عبید کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم بھی کھا لو۔ آخر اسے خیال آ ہی کیا، میں نے کھا لیا تھا۔ ہنا نے پاؤں کے جانے بیٹھے پہلو بدلا۔ وہ کھانا کھا چکا تو چنگیر ہنا نے اٹھا لی۔ جلدی رکھ کر آ اسے۔ وہ جانے لگی تو پیچھے عبید کی بھاری بوجھل آواز نے اس کے قدم من بھن کے باریک کر دیے۔ وہ چنگیری رکھ کر آئی تو عبید واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ ہنا دروازہ لاک کیے دروازے میں کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ دروازہ لاک کرو اور ادھر آؤ۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تبائی پر نیم دراز ہوا تو ہنا کی جیسے روح فنا ہو گئی۔ وہ آپ ادھر ہی سوئیں گے؟ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بمشکل پوچھ ہی لیا۔ ہاں، میں ادھر ہی کیا، میں تو تمہارے ساتھ بھی سوں گا۔ تمہارے باپ کو اعتراض ہے کیا؟ اس نے انتہائی درستگی سے گھٹیا ترین بات کی تو ہنا لب بھینچ کر رہ گئی۔ میرے باپ کو تو نہیں، شاید آپ کی چہیتی بیوی رینا کو اعتراض ہو۔ ہنا نے دھیمے لہجے میں کہا تو عبید نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جرأت ملاحظہ کی، مگر پھر اس کا لرزتا کانپتا وجود دیکھ کر گہرا مسکرا دیا۔ اس کی فکر تم مت کرو، جیسے میرے ارادے ہیں آج کی رات تمہیں بس اپنی فکر کرنی چاہیے، اس نے معنی خیزی سے کہتے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ہنا کے قدم من بھن کے باری ہو گئے۔ وہ اب پلنگ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ پاؤں دباؤ میرے۔ وہ پلنگ کے قریب آئی تو عبید تھوڑا پیچھے کی جانب کھسک گیا۔ وہ خاموشی سے مگر جھجکتے ہوئے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھی اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کے گداز اور مخملی لمس نے عبید کی رگوں میں عجیب سرور سا دوڑا دیا۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ وہ رینا سے کہیں گنا زیادہ خوبصورت تھی، اوپر سے اس کی یہ ادائیں جو اسے اپیل کرتی تھیں۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے مجھے وہ سکون نہیں دے پائی جو مجھے تجھ سے ملتا ہے۔ وجہ جانتی ہو کیا ہے؟ وہ انتہائی بے باک و مخبور بھاری لہجے میں بولا تو ہنا کا چہرہ خوف و وحشت سے سفید پڑتا گیا۔ وہ سالی بہت بے باک ہے، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، وہ خود ہی میدان مار لیتی ہے۔ وہ زومانی لہجے میں آنکھ دپاتا ہنا سے اسی کی سوتن اور اپنے گزرے پرائیویٹ لمحات کی گھٹیاں باتیں کیا جا رہا تھا، جبکہ ہنا کا دل کیا اپنے کان بند کر لے۔ ہنا نے جبڑے بھینچ لیے، تب بہت اچانک اس نے ہنا کی کلائی سے دبوچ کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ ہنا سہم گئی۔ عبید پلیز مجھے چھوڑ دیں، سوہن جاگ جائے گی تو روئے گی۔ وہ گھگیا گئی، آنکھوں میں نمی لیے اس پتھر سے سر پھوڑا۔ یہ چیز میری جان۔ عبید نے اس کے گرد اپنا آہنی شکنجہ مضبوط کیا، اس کو جا بجا بے باکی سے چومنے لگا۔ یہ تمہارا چھوئی موئی سا وجود، تمہارا ڈرا سہما روپ مجھے پاگل کرتا ہے، تمہاری شرم و حیا مجھے سکون پہنچاتی ہے، میری بچی پیدا کر کے بھی تمہاری یہ جھجک میرے ہوش اڑا دیتی ہے، اسی لیے یہ سکون صرف تم سے ملتا ہے مجھے۔ وہ کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا تھا۔
हिना हस्ब मामूल खुद में सिमटती भरपूर मुज़ाहमत करने लगी, मगर ये शेर के शिकंजे में हिरनी किसी मुज़ाहमत थी जो उबैद के जज्बात मज़ीद भड़का दिया करती थी। वो उस पर गहरी घटा सा छा गया। वो अपने नाम नहाद सुकून की खातिर उसे जान बूझ कर अजियतें पहुँचाता किसी भेड़िए की तरह भंबोड़ रहा था। रहम खान रहम। हिना उसकी वहशत भरी कुर्बत में बे आवाज़ मगर फूट फूट कर रो दी, मगर वो जितना तड़पती वो दरिंदा उसे और तड़पा रहा था। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाकर मुझे जलील किया, मुझे गालियाँ दी, मेरा ही जुए में हारा घर खरीद कर तुम्हारे नाम लिख दिया। उसकी इतनी जुर्रत, इस जिल्लत का बदला तो रोज़ मैं तुमसे लूँगा, इसी तरह तुम्हें जलील करके, तुम्हें रगेद कर। उबैद उसके कान में भेड़िए की तरह गुर्राया। अपनी तलब मिटाकर हिना को पलंग से नीचे फेंक दिया। उसका सर पास रखे संदूक के कोने से टकराया और खून की एक लकीर गाल तक बहती चली गई। वो बेजान सी फर्श पर गिरी, अपनी किस्मत पर मातम के नाम फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आहों सिसकियों को नज़रअंदाज किए वो जानवर करवट बदल कर गहरी नींद सो गया। हिना अपना तार तार वजूद लिए बमुश्किल उठी और अपनी चीखें दबाकर ख़ुद को संभालने की कोशिश की, मगर नहीं जानती थी सुबह एक और तूफ़ान उसका मुंतज़िर था। सुबह दिन के रोशन होने से पहले ही रीना अपने घर वापस लौट आई थी। उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी थी तो आसानी से अंदर आ गई। अपने कमरे में आई तो खाली कमरा उसको मुँह चिढ़ा रहा था। वो कुछ समझकर दंदनाती साथ वाले कमरे के दरवाजे तक गई और कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया। उबैद जो अंदर सो रहा था हड़बड़ा कर उठ बैठा। हिना जो फजर पढ़कर अपने लिए रो रो कर आफियत की दुआएं मांगकर बमुश्किल सोई थी, वो भी सहम कर उठ बैठी। उबैद, उबैद, अंदर हो, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो, बाहर निकलो। वो बाहर से चिल्लाई तो उबैद ने दर्जे से दरवाज़ा खोला। हिना ने दरवाज़ा खोलते उसे देखा जो सिर्फ ट्राउज़र में उसके सामने घबराया हुआ सा खड़ा था। एक खूंखार निगाह हिना पे डाली जिसकी गर्दन और गालों पर पड़े निशानात उसे सारी कहानी खोल कर बयान कर गए। उबैद, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके पास आने की? मैं तुम्हें हर सुख दे तो रही हूँ, तो उसके पास आने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? वो हलक के बल चिल्लाई थी। ये उसकी हार ही तो थी कि वो एक रात की निगाहों से ओझल क्या हुई। उबैद रात भर पहले की जुल्फ़ों के साए तले पड़ा रहा। रीना, मैं तो अपने कमरे में ही था। इसी ने वहाँ आकर कहा कि बच्ची बीमार है। मैं बच्ची को देखने आया तो मुझे अपनी अदाएं दिखाने लगी। मुझे इतना लुभाया कि मैंने सोचा मेरे निकाह में है तो मैं बहक गया। उबैद ने शर्मिंदा होने का नाटक करते इंतहाई इत्मीनान से कहा तो हिना ने सदमे से फटी फटी निगाहों से इस बेगैरत शख्स को देखा, जबकि वो जो मशहूर ज़माना मक्कार औरत थी, हिना के तासुरात देखकर और उबैद की मक्कारी देखकर अच्छी तरह उस सांप-नुमा शख्स का पैंतरा समझ गई थी, मगर फिर भी अपने दिल में लगी आग की भड़ास निकालने आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ हिना के मुंह पर रसीद कर दिया कि हिना का जबड़ा तक हिलकर रह गया। सोहन उठकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। हिना भी उसे गोद में भरे हुए फिर से अपनी बदकिस्मती और नाकदरी पर जैसे खून के आंसू रोने लगी, मगर हिना आगे बढ़कर उबैद के पास आकर रुकी थी। वह यूं बन गया जैसे कुछ देख और सुन ही नहीं रहा। उबैद, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से इतनी नफ़रत नहीं की जितनी कि तुमसे करती हूँ। मैं हिना कमाल आज तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह करे तुम भी यूं ही तड़पो, रो, एड़ियाँ रगड़ो, मगर तुम्हें कहीं सुकून न मिले। तुम्हारे वजूद का हर एक हिस्सा यूं तड़पे जैसे मछली के पानी के बिना तड़पती है, मगर तुम्हें ना कहीं जाए पनाह मिले न जाए फरार। तुम्हारा कहीं कोई सुकून भरा ठिकाना ना हो, कब्र में भी नहीं। हिना ने बेतहाशा रोते अपने होंठ से रिश्ते खून को साफ करते अपने दिल से उसे बद्दुआ दी थी। ए, क्या भौंक रही है राफा? रीना दांत पीस कर उसकी जाने बढ़ी। छोड़, जाने दे, पकड़े जाने पर पागल हो गई है ये। उबैद पल भर को जिसके रोंगटे खड़े हुए थे रीना का बाजू दबोचा। रीना सोहन के भोंपों पर दोनों माँ बेटी को कोसती उबैद का हाथ थाम कर बेनियाजी से कंधे उचकाती उस कमरे का दरवाज़ा पार गई। वो पिछले गार्डन में यूं ही सर्दो सपाट चेहरा लिए बैठा किसी गैर मर्रई नुक्ते को घूरे जा रहा था। आज उसकी माँ को गए तकरीबन 2 माह हो चुके थे, मगर हवेली वालों की 1000 एड़ियाँ रगड़ने, पैर पटखने, सर तोड़ कोशिशों के बावजूद उसकी आंख से आंसू का एक आधा कतरा तक नहीं गिर पाया था। ना वो किसी से बोलता था ना बात कर रहा था। ये शम की 1000 कोशिशों से वो बस अपने मुंह से किसी की बात का हूँ हाँ में जवाब दे दिया करता, नहीं तो चुप ही रहता। गम और गुस्से, सदमे, दुखों का ये एक भड़कता लावा था जो अंदर ही अंदर उबाल खा रहा था।
یہ ناسور تھا جو اس کے سینے میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کا تشخص اس کی شخصیت کو مسخ کر رہا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی ساکت و جامد اپنی جگہ پر بیٹھا تھا جب ایک میڈ اسے لان میں ویرا اور اوزگل کو لے کر آئی، ان کے کیری لان میں رکھے اور اب وہ ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ دو نگاہوں میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ اریب سلیمان خان زادہ انتہائی نفرت، تیش و اشتعال سے کیری کی جانب دیکھا۔ ملازمہ کو کسی نے آواز دی تھی، اریب بابا میں ابھی آتی ہوں، آپ بچیوں کا دھیان رکھیں گے؟ ملازمہ نے کہا تو دو براؤن آنکھوں میں ایک بہت پراسرار غیر معمولی سی چمک لہرائی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ ملازمہ اندر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر قدم قدم چلتا ایک کیری کی جانب بڑھا۔ اوزگل نے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا اور پھر سے بازو پھیلا کر ہمک ہمک کر اسے خود کو اٹھانے کے لیے بولا۔ اریب کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ یہ نیلی آنکھوں والی گڑیا اپنی ماں کی آغوش میں بالکل محفوظ ایک طرف گری پڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا وجود گولیوں سے چھلنی لہو لہان زمین پر گرا۔ اریب نے یکدم اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ کر سر جھٹک کر اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ تب اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر سامنے پڑی کیری الٹا دی۔ اوزگل سر کے بل فرش پر گلی اور حلق کے بر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر ویرا بھی رونے لگی۔ تب اریب نے ویرا کو گود میں بھر لیا۔ اوزگل کے رونے کی آواز پر ملگجے سے حلیے میں بوجھل وجود اور ہلکے زدہ پریشانی لیے نایاب تڑپتی باہر نکلی۔ اریب خالہ کی جان، یہ کیسے ہوا؟ نایاب نے اوزگل کو فرش سے اٹھایا تو اس کے ماتھے پر گملہ لگنے سے اچھا خاصا نیلا گومڑ بن چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو ابھی یہاں آیا، اریب نے اسی سپاٹ لہجے میں کہا، مگر آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی۔ ایسا کر کے اندر کہیں ایک کمینہ سا سکون ملا تھا۔ اتنی پریشانی میں نایاب نے یہ تک نوٹ نہ کیا کہ اریب نے اسے خالہ جانی کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ نایاب اوزگل کے تڑپ تڑپ کر رونے پر خود بھی رو دی۔ میرے بچے، تم بھی ادھر آؤ۔ اس نے اریب کو بھی اپنے سینے سے لگایا، مگر اس کا بے تاثر چہرہ پراسرار سا تھا۔ اریب تیزی سے نایاب سے الگ ہوا اور ویرا کو اٹھائے اندر کی جانب چل دیا۔ نایاب بھی سسکیاں بھرتی اندر کی جانب چل دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو میری بیوی کی قبر کی مٹی تک نہیں سوکھی اور آپ چاہتے ہیں میں نکاح کر لوں؟ میں جتنی محبت آئمہ سے کرتا ہوں اس کی جگہ کوئی بھی میری زندگی میں نہیں لے سکتا۔ تو آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ نکاح کروں گا، وہ بھی اس کل کی بچی سے جو عمر میں مجھ سے 10-15 سال چھوٹی ہے؟ 16 سال کی عمر میں ونی کیا گیا ہے اسے، اور اب وہ 18-19 کی ہوگی۔ میں کئی بار ایک بڑے بھائی کی طرح اس پر سر پر ہاتھ رکھ چکا ہوں۔ بابا آپ بھی حد کرتے ہیں۔ مردان خانے میں اس وقت مراد خانزادہ، سلطان اور سلیمان، خانم بی اور سائمہ موجود تھے۔ جب مراد خانزادہ کی بات پر سلیمان بری طرح بھڑک اٹھے۔ سلیمان، یہ میرا آخری فیصلہ اور حکم ہے جو تمہیں ماننا پڑے گا۔ تمہارے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے اور اس کی بچیوں کو ایک باپ کی۔ وہ درندہ ہلکاؤ زدہ کتا بنا سب کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے تو اس بچی کی حفاظت کے لیے یہ اقدام اٹھانا ناگزیر ہے۔ اسی لیے میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ یہ نکاح بخیر و عافیت پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو اس گھر کے بچوں کے لیے میں نے ایک اور فیصلہ لیا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ سلطان، مولوی صاحب کو بلاؤ اور چند پنچایت کے معززین کو، یہ نیک کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ مراد خانزادہ نے حتمی لہجے میں اپنا حکم صادر کیا تھا۔ سلیمان دانت پیس کر رہ گئے۔ مگر بابا جان، سلیمان خانزادہ، چپ چاپ میرے حکم کی تکمیل کرو یا احسان فراموشی کرنا چاہتے ہو؟ مراد خانزادہ کے ایک ہی کاری وار پر سلیمان بلبلا اٹھے تھے، تبھی اب یوں سکوت چھا گیا جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کسی فضا پر چھا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ مردان خانے میں تمام معززین موجود تھے۔ سائمہ چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ آئمہ کی یاد نے دل میں ایک ہوک سی جگا دی تھی۔ سائمہ، بچی کو لے کر آؤ۔ مراد خانزادہ کے کہنے پر وہ بوجھل قدموں سے چلتی نایاب گل کے کمرے میں آئی تو وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ سائمہ تڑپ کر آگے بڑھی، مگر اس وقت نرمی دکھانے کا مطلب تھا وہ اپنی زندگی یوں ہی برباد ہی رکھتی، اسی لیے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ نایاب گل؟ آئمہ کی قربانی رائے گا جانے دو گی، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ تم اور تمہاری بچیاں ساری زندگی اس حویلی میں بالکل محفوظ رہیں۔ اب یہ واویلا مچا کر کیوں اس کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہو؟ سائمہ نے درستگی سے کہا تو وہ بلبلا اٹھی۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے،
میں تو یہ سوچ کر تڑپ رہی ہوں کہ ان کی جگہ کیسے۔ شٹ اپ نایاب گل، اور اب چلو چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، خود کو حالات کے دہارے پر چھوڑ دو، یہ سوچ کر کہ یہی تمہاری قسمت ہے۔ آئمہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر تمہاری وجہ سے اس کے بچے مسکین ہو گئے تو تمہارا فرض نہیں کہ اس کے بچوں پر اپنی جان تک نچھاور کرتے ان کو کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دو۔ سائمہ کی بات پر وہ اب رونا بند ہو گئی تھی، مگر وجود اب بھی ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ سائمہ نے اسے خاموش دیکھ کر اس پر چادر ڈالی اور اسے تھام کر مردان خانے میں لائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نایاب گل وارث بیگ سے نایاب گل سلیمان خان زادہ بن گئی تھی۔ سلیمان خان زادہ اپنی جگہ پر ساکت و جامت سے بیٹھے جبڑے بھینچے بری طرح اپنے لب کاٹ رہے تھے۔ ایک پہلو میں گٹھی بنا وجود لرز رہا تھا۔ وہ مزید تحش و اشتعال سے پاگل ہوئے۔ معززین اور مولوی صاحب کو دعوت کے بعد مراد خان زادہ نے رخصت کر دیا تو سائمہ نے نایاب کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ سلیمان کی گود میں اوز گل اور نایاب کی گود میں ویرا تھی۔ اتنے میں ہی یشم اریب مردان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ اریب اپنے باپ کے پہلو میں دلہن کا دوپٹہ سر پر اوڑھے بیٹھی اس ہستی کو اپنے اور باپ کی گود میں گہری نیند سو رہے اس وجود کو دیکھ کر اپنی جگہ پر پتھرا گیا تھا۔ اس وجود کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جیسے وہ پتھرا سا گیا، سرخ آنکھوں میں جیسے لاوا پھوٹنے کو بےتاب تھا۔ اس نے ایک قہر برساتی نگاہ پھر سے اپنے باپ کی گود اور ان کے پہلو پر ڈالی۔